भीगी डायरी صفحہ نمبر 28۔ آج ایک کال نے میرا سارا دن بدل دیا۔ اس کی آواز، وہی نرمی، وہی دھڑکنوں میں ہلچل پیدا کرنے والا لہجہ۔ اس نے کہا، آج میں تم سے ملنے آ رہی ہوں، اور سنو، تمہارے لیے اپنے ہاتھ سے روٹی اور سالن بنایا ہے، لا رہی ہوں۔ وہ تو ناراض تھی مجھ سے، کئی مہینوں سے۔ میں لمحے بھر کو خاموش رہ گیا، دل جیسے کسی بھولی ہوئی امید نے جکڑ لیا ہو۔ میں نے ہلکی سی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، مگر اندر کہیں طوفان تھا۔ کچھ گھنٹے بعد، ہمیشہ کی طرح چوری چھپے، وہ میرے پاس آ گئی۔ دھڑکنوں کی وہی بے ربطی، آنکھوں میں وہی پرانی چمک، لیکن اس بار اس کے آنے کا انداز پہلے سے بھی زیادہ دلکش لگا۔ ہم بیٹھے، باتیں شروع ہوئیں، لمحے کیسے گزرے پتہ ہی نہ چلا۔ وہ بولتی رہی، میں سنتا رہا، اور درمیان میں ہلکی ہلکی ہنسی، جیسے وقت کو روک لینا چاہتی ہو۔ کچھ قصے ہنسی میں، کچھ یادیں نمی میں، اور میں اس کے ہر لفظ کو ایسے جمع کر رہا تھا جیسے کوئی مسافر سفر سے پہلے آخری روشنی کو اپنے ساتھ باندھنا چاہتا ہے۔ وہ ایک ڈبہ دیتی ہے، کہتی ہے، یہ کھانا میں نے خود بنایا ہے، تمہارے لیے۔ میں نے ڈبہ کھولا، روٹی اور سالن کی خوشبو میں جیسے اس کی محبت رچی ہوئی تھی، اور پھر اس نے ایک نوالہ لیا اور مسکرا کر میرے منہ کے قریب لا کر کہا، یہ نوالہ میری طرف سے۔ میں نے نوالہ لیا، اور اس ایک لمحے میں دنیا کی ہر تلخی پیچھے رہ گئی۔ بس وہ، میں، اور یہ احساس کہ شاید کچھ رشتے ٹوٹ کر بھی ختم نہیں ہوتے۔ اس نے کھانا سامنے رکھا اور کہا، اب میں چلتی ہوں، دیر ہو رہی ہے، تم کھا لینا۔ میری آنکھوں نے اسے روکنے کی ہزار منتیں کی، مگر زبان چپ رہی۔ وہ اٹھی، 2 قدم چل کر پلٹی، ایک لمحے کو میری آنکھوں میں دیکھا، اور بنا کچھ کہے مسکرا دی۔ دروازہ بند ہوا، اور میں کھانے کے ڈبے کو دیکھتا رہ گیا۔ روٹی ابھی بھی گرم تھی، سالن کی خوشبو ابھی بھی اس کے لمس کی طرح تھی۔ میں نے پہلا نوالہ لیا، آنکھیں بھیگ گئیں۔ پتہ نہیں یہ خوشی کا ذائقہ تھا یا جدائی کی چبھن، لیکن اتنا ضرور تھا کہ آج کا کھانا میری زندگی کا سب سے یادگار کھانا بن گیا۔ میں سوچتا رہا، کاش وہ رکی ہوتی، کاش یہ کھانا ہم دونوں مل کر کھاتے، کاش یہ ملاقات ختم نہ ہوتی۔